بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الدین الفرار من الفتن حدثنا عبد اللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ ہم سب سے پہلے راویان حدیث کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ ہیں عبداللہ ابن سلمہ بن قزب ابو عبد الرحمن الحارثی مصری۔ عبداللہ ابن مسلمہ مستجاب الدعوات بزرگ ہیں۔ انہوں نے امام مالک، لیث ابن سعد، مخرمہ ابن بکیر، ابن ابی ذئب سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی نے کی ہے۔ ان کا وصال 221 ہجری میں ہوا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن مسلمہ تشریف لا رہے ہیں، تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قوموا بنا الی خیر اہل الارض، روئے زمین پر بہتر شخصیت کی تعظیم کے لیے ہمیں لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ امام عبداللہ ابن مسلمہ کے شیخ ہیں امام مالک، اور امام مالک کا ذکر پہلے گزر گیا۔ یہ امام دار الہجرت کے نام سے مشہور ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے تیسرے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن، ان کا نام ہے عمرو ابن زید ابن عوف مدنی انصاری۔ ان کا وصال 139 ہجری میں ہوا۔ چوتھے ہیں عبد الرحمن کے والد عبداللہ ابن عبد الرحمن، ان کے دادا جنگ احد میں شریک ہوئے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ یمامہ میں تھے اور وہیں پر شہید ہوئے۔ پانچویں ہیں مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سعید خدری کا نام ہے سعد بن مالک
بن سنان بن عبید، ان کے نسب میں خدرہ نام کے شخص گزرے ہیں، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ خدری کہلاتے ہیں۔ ابو سعید خدری، نام ان کا سعد بن مالک۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کو غزوہ احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ غزوہ احد کے بعد 12 غزوات میں یہ شریک ہوئے اور ان کے والد مالک بن سنان یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان سے 1100 احادیث مروی ہیں۔ یہ اکابر صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان سے روایت کرتے ہیں، جیسے خلفائے اربعہ اور اپنے والد مالک ابن سنان اور اپنے ماں شریک بھائی قتادہ ابن نعمان سے ان کی روایتیں ہیں، اور ان سے روایت کرنے والی صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کی جماعت ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ ان کا وصال سن 64 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور کو تو نجدی حکومت نے توڑ دیا تھا، مگر اب بھی لوگ ان کے مزار مقدس کا پتہ بتاتے ہیں۔ اب تو سب یکسار قبر کرتی ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور ان کی قبر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس روایت کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان سے روایت کی ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبدان بن ابی صعصہ نے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عبداللہ تو عبد الرحمن نے روایت کی ہے اپنے والد عبداللہ سے، تو ان کے والد عبد الرحمن کے والد یہ بھی صحابی ہیں اور ابو سعید خدری یہ بھی صحابی ہیں، تو گویا کہ یہ روایت صحابی عن صحابی ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب کیا معین کیا؟ من الدین الفرار من الفتن۔ فتن فتنہ کی جمع ہے، فتنہ کے معنی آزمائش۔ اب معنی ہوا کہ من الدین من برائے سبب، نہیں من برائے تبین، تو معنی یہ ہے کہ دین سے یہ بات بھی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے بھاگا جائے، دین سے، ایمان سے، اسلام سے یہ ہے کہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کی جائے، یہ باب۔ اور ما سبق میں بیان فرمایا ہے انصار کا، تو انصار بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے اور دوسرے شہروں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن اور اپنی جائیداد اپنے گھروں کو چھوڑا۔ تو اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی مناسبت سے یہ باب باندھا ہے، من الدینی خبر مقدم، یعنی الفرار من الفتن من الدین، فتنوں سے بھاگنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ پہلے میں اس حدیث کی عبارت کی تشریح کرتا ہوں۔ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر۔ یوشک یہ افعال مقاربہ سے ہے، اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ اس کی خبر فعل مضارع ہوگی۔ اب فعل مضارع بان ہو یہ بھی جائز ہے اور بغیر ان ہو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے بولیں گے او شکا زید ان یخرج، او شکا زید یخرج، اور یا اس کی خبر کو آپ مقدم کر دیں اور اسم کو مؤخر، یہ بھی جائز ہے۔ او شکا ان یخرج زید، او شکا یہ خبر کے حصول کے قرب پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ خبر کے مضمون کا حصول اس کے اسم کے لیے قریب تر ہے۔ جیسے او شکا زید ان یخرج کا معنی زید کا نکلنا قریب ہے۔ ان یکون خیر مال المسلم، یکونا کا اسم ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے، تو خیر مال المسلم یہ مبتدا ہے، اور غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یہ اس کی خبر ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان یکون خیر مال المسلم یکونا کا اسم ہو اور غنما یتبع بها یہ اس کی خبر ہو۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ ان یکون خیرا نصب کے ساتھ پڑھو، یکونا کی خبر، اور غنم یتبع بها شعف الجبال یہ یکونوں کا خبر ہے، اس میں مؤخر، یہ بھی جائز ہے۔ مال کی جمع اموال ہے۔ مال کے معنی ما یمیل الیہ الطبع، جس کی طرف کے طبیعت کا میلان ہو وہ ہے مال۔ لہذا جس کی طرف طبیعت کا میلان نہ ہو وہ مال نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مٹھی مٹی یہ مال نہیں ہے، جو کہ بالکل بے قدر ہوتی ہے اور جس کی طرف کے طبیعت کا میلان نہیں ہوتا۔ مال کی جمع آتی ہے اموال۔ اچھا، خیر اس میں تفضیل ہے، اصل میں یہ اخیر آپ نے پڑھا ہے اس کے تعلق سے۔ خیر اور خیر
دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن خیر اس کو بولتے ہیں جو دین، تقوی، پرہیزگاری میں بہتر ہو، اور خیر اس کو کہ جو کہ اپنے حسن و جمال اور ظاہری زیبائش و آرائش میں بہتر ہو۔ دونوں کی جمع آتی ہے اخیار۔ غنم، یہ غنم اس کا اطلاق مذکر، مؤنث اور غنم کے معنی آتے ہیں بکری، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، بکرا یا بکری، ایک ہو یا چند، اسے غنم ہی بولیں گے۔ یتبعو، یہ یتبعو بھی آیا ہے بروی ہے، اور یتبعو بھی، یتبعو ثلاثی مجرد سے ہو جائے گا، اور یتبعو باب افتعال سے۔ اس کا معنی آتا ہے پیچھے چلنا۔ شعف الجبال، شعف الجبال جبل کی جمع ہے، اور شعف کا معنی آتا ہے چوٹی، یعنی جہاں پر کسی کی رسائی نہ ہو اور وہاں عام انسانوں کا گزر نہ ہو، اسے بولتے ہیں شعف۔ مواقع القطر، قطر بارش کے معنی میں ہے، اور مواقع موقع کی جمع ہے۔ موقع القطر کا معنی بارش کے نزول کی جگہ۔ یفر بدینہ من الفتن، میں پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فتن یہ فتنے کی جمع ہے۔ فتنہ کے معنی آتے ہیں آزمائش۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت ہے، اب اس کی تشریح سنیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو، قریب ہے کہ مسلمان کا بہتر مال وہ بکری بن جائے کہ جس بکری کو لے کر انسان پہاڑوں کی چوٹی اور یا بارش کے نزول کی جگہ چلا جائے، فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے سبب فتنوں سے بھاگتے ہوئے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب ایسے فتنہ اور فساد کا دور ہوگا کہ انسانوں کے اختلاط اور انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں انسان کے دین کے تحفظ کو خطرہ ہوگا، اور انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے آبادیوں سے بھاگ جائے گا، خلوت نشینی اختیار کرے گا، اور خلوت نشینی اختیار کرنے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، اور ساتھ میں اس کی بکریاں ہوں گی، اور یا جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں چلا جائے گا تاکہ اس کے اور بکریوں کے لیے پانی کی سہولت رہے۔ یعنی تمام انسانوں سے اپنا تعلق منقطع کر دے گا، اور لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کے ساتھ رہنے میں اس کے دین کے لیے خطرہ ہوگا، تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے قوت مالا یموت، یعنی اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ اس کے ساتھ بکریاں ہوں گی، اور وہ اپنا وقت بکری کاٹ کر کاٹے گا، بکری چرا کر کاٹے گا، اور ان بکریوں کا دودھ پیے گا، یعنی بکریوں کے دودھ پر قناعت کرے گا، اور آبادیوں سے بہت دور
پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا اور یا وہاں پر جہاں پر کہ پانی کا چشمہ ہو، لیکن انسان آبادیوں سے دور ہو جائے گا۔ اب اور اس کے جانے کا مقصد دین کی حفاظت، دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے بھاگنا ہے۔ اب آپ اس موقع پر اس حدیث میں چند باتوں پر غور کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب کی خبر دی کہ ایک اتنے فتنہ و فساد کا زمانہ آئے گا کہ دین کا تحفظ آبادیوں میں مشکل ہو جائے گا، اور بلا شبہ یہ غیب کی خبر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک تو یہ، اچھا دوسرا یہ کہ ساتھ میں بکری لے کر جائے گا۔ آپ کی توجہ ہو تو ذرا ایک بات اور بتا دوں کہ ساتھ میں بکری لے کر جائے گا، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں، اس لیے کہ جو مال ہے، سمن ہے، سونا چاندی یا رائج الوقت پیسہ، اس میں حرام کا شبہ ہو سکتا ہے یا اس میں ربا کا شبہ ہو سکتا ہے یا اس میں رشوت کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بکری یا کوئی بھی جانور اس میں ربا کا شبہ نہیں ہے، یعنی نقدی میں تو یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سود کی رقم ہو یا رشوت کی رقم ہو، لیکن برخلاف جانور کے جانوروں میں یہ احتمال بہت مستبعد ہے کہ یہ سودی ہو اور یا یہ رشوت میں لیا گیا ہو۔ تو محرمات سے اعتراض ان ثمن اصطلاحی اور ثمن خلقی کے مقابل جانوروں میں زیادہ ہے، اس لیے یہ انسان لوگوں سے روپیہ پیسہ حاصل نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کمائی آرام کی ہو، بلکہ اپنے ساتھ یہ بکریوں کو رکھے گا۔ اچھا، اب یہ جانوروں میں بکری کیوں ذکر فرمائی، اونٹ یا گائے اور بھینس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بھینس، اس کا پالنا بہت مشکل، خرچ زیادہ اور اس کو قابو میں کرنا مشکل۔ اونٹ ہے اسے قابو میں کرنا مشکل ہے، گائے بھینس ہے انہیں یا بیل ہے انہیں قابو میں کرنا مشکل ہے، برخلاف بکری کے کہ بکری چھوٹا جانور ہے، اس کا چارہ بھی کم ہے اور یہ کہ اس کو قابو میں کرنا بھی آسان ہے۔ اگر اونٹ اور بیل یا گائے کو ساتھ میں لے جائے گا یا بھینس کو ساتھ لے جائے گا تو زیادہ وقت اس کا انہی کے ہانکنے، باندھنے، کھولنے، چلانے، پھرانے، روکنے میں لگ جائے گا، برخلاف بکری کہ بکری یہ بکری میں کہ پالنے میں نہ کوئی دقت ہے اور نہ اس کے قابو میں لانے میں کوئی دقت ہے، اور بکری بہت زیادہ مانوس ہو جاتی ہے، بلکہ اپنے مالک کے ہمیشہ ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، بکراؤں کی بکری، تو اس کو قابو میں کرنا آسان ہے، اس کی دیکھ ریکھ آسان ہے اور اس کا چارہ بھی بہت کم ہے، بلکہ وہ خود ہی قرب و جوار کی گھاس چر کے اپنے مالک کے پاس رہے گی، اس لیے بکری کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کثیرت النفع ہے، بکری ایک سے زیادہ بچے بھی آ جاتی ہے اور اس کی بیانے کی مدت بھی کم ہوتی ہے، تو اس میں نفع زیادہ ہے، خرچ کم ہے،
برخلاف بیل اور بھینسوں گائے کے، تو اس میں خرچ زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام اکثر بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں جنہوں نے بکریوں کی نگہبانی کی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بکریوں کی نگہبانی کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ شعف الجبال، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا، تو پہاڑ کی چوٹی پر ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا؟ تو پہاڑ کی چوٹی پر عام طور پر انسان جاتے نہیں، تو پہاڑ کی چوٹی اور یا بارش کا پانی جہاں پر جمع ہو، اس دونوں کا ذکر کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسی جگہ پر چلا جائے گا کہ جہاں پر انسانوں کا بالکل خلط ملط نہ ہو، گزر نہ ہو، یعنی سارے انسانوں سے لا تعلقی اختیار کر کے گوشے خلوت میں چلا جائے گا، خلوت نشینی اختیار کر لے گا اپنے دین کے تحفظ و بقا کے لیے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ تبھی ہوگا جبکہ ایمان کی چاشنی اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ اب فتنوں کے زمانے میں خلوت نشینی اختیار کرنا، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ طیبہ میں جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا اور مدینہ طیبہ میں ہنگامہ آرائی کر دی، فتنہ انگیزی کر دی، تو سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ربضہ میں چلے گئے مدینہ طیبہ سے۔ اچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے زمانے میں جب فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے جنگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے خلوت نشینی اختیار کر لی اور حج و عمرہ اور طواف کعبہ میں مشغول رہنے لگے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ خلوت نشینی جائز ہے کہ نہیں، تو اس تعلق سے ذرا تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ انسان ایسا ہو جو عامر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو اور اس کا معاشرے میں اثر اور اس کا وقار ہو، لوگ اس کی بات کو مانتے اور سمجھتے ہوں اور اس کے حکم سے اور اس کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو یہ مفید اور مفید کے لیے خلوت نشینی جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے مستفید کیا کہ جس کو ابھی احکام شرع معلوم نہیں ہے، احکام شرع سیکھنے کی اس کو حاجت ہے اور اس کو دینی معلومات ابھی مکمل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی خلوت نشینی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو حکم ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرے اور علماء کے ساتھ میں رہے اور علم دین حاصل کرے، دین کی باتیں دین سیکھے، خلوت نشینی کی بجائے علم کے استفادہ میں لگا رہے۔ اور تیسرا انسان وہ ہے جو نہ مفید ہے نہ مستفید، اس کے لیے خلوت نشینی جائز ہے۔ اب خلوت نشینی جائز تو ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خلوت نشین نہ ہو بلکہ لوگوں میں رہے، تاکہ سلام کرے، سلام کا جواب دے، معاشرے کا حصہ بنے، نماز و جماعت میں شامل ہو، جمعہ و عیدین میں شامل ہو، لوگوں کی غم گساری کرے اور
لوگ مسلمانوں کی زیارت کرے اور مسلمانوں کو ملاقات کا موقع دے، اور اگر کہیں برائی دیکھے تو اس برائی کو روکے، یعنی لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے میں، اس میں شعائر دین، جمعہ، عیدین وغیرہ کا قیام بھی ہے، لوگوں سے ملاقات بھی ہے، زیارت مسلمین بھی ہے، جنازوں میں شرکت بھی ہے۔ اس لیے عزلت نشینی، خلوت نشینی سے بہتر یہ ہے کہ انسان لوگوں میں رہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ یہ نہ مفید ہے اور نہ مستفید، تو اس کے لیے خلوت نشینی بہتر ہے، اس لیے کہ خلوت نشینی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو غیبت، چغلی اور بدگوئی یا نامحرم عورتوں پر نظر وغیرہ جو بہت سارے مفاسد ہیں، ان مفاسد سے محروم رہے گا۔ علامہ عینی بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ علامہ کرمانی، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب علامہ کرمانی، علامہ بدر الدین عینی علیہم الرحمت و رضوان کے زمانے میں اتنا فساد زمان تھا کہ خلوت نشینی افضل تھی، تو آج کے زمانے میں بدرجہ اولا خلوت نشینی بہتر ہوگی لوگوں کے ساتھ خلط ملط اور لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے سے۔ اب ذرا آپ ترجمہ کیجئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہتر مال وہ بکریاں ہوں گی جن بکریوں کو لے کر انسان پہاڑوں کی چوٹی پر اور بارش کے نزول کی جگہ پر چلا جائے گا۔ یہ پھر بدینہ من الفتن، بدینہ میں برائے سببیت ہے، اپنے دین کے سبب فتنوں سے بھاگتا ہوگا۔ اب اگلا باب پڑھیے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اب باب اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عالمکم باللہ۔ دیکھیے ترجمہ تو اس کا 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ مقام ذرا قاعدے سے سمجھا دوں۔ پہلا باب کیا تھا؟ باب من الدین الفرار من الفتن، اور اب باب کیا ہے؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ۔ تو ان دونوں بابوں میں مناسبت کیا ہے؟ مجھے اس مقام پر آپ کو 4 باتیں سمجھانا ہے۔ پہلی بات ان دونوں بابوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے آبادی چھوڑ کر ویرانے میں جانا، جو کہ پہلے باب میں ذکر ہوا، یہ قوت ایمان کی دلیل ہے۔ قوت ایمان اور قوت دین کی دلیل ہے، اور قوت دین یہ دلیل ہے قوت معرفت باللہ کی۔ بھائی ذرا توجہ رکھنا ہے، فرار
من الفتن، یہ قوت دین کی دلیل، اور قوت دین قوت معرفت باللہ کی دلیل ہے۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ معرفت باللہ کی قوت جس کی بہت زیادہ ہوگی، اس کا ایمان، جس کی معرفت باللہ سب سے زیادہ قوی ہوگی، اس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہو وہ فتنوں سے دین کی حفاظت کے لیے اتنا ہی زیادہ بھاگنے والا ہوگا۔ یعنی ایمان، قوت ایمان، یہ معرفت باللہ کی قوت پر دلالت کرتی ہے۔ جس کو معرفت باللہ زیادہ ہوگی اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر ایمان ابی بکر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری امت کا ایمان دوسرے پلے میں رکھیں تو وہی پلہ اس پلے پر غالب آئے گا۔ کون سا پلہ غالب آئے گا؟ جس پلے میں ایمان ابو بکر ہوگا۔ اور جب ایمان ابو بکر کی قوت کا یہ عالم ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معرفت رب اور علم رب ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، اور جب ساری مخلوق میں سب سے زیادہ معرفت الہی اور سب سے زیادہ علم الہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان ساری مخلوق سے سب سے زیادہ قوی ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ، کہ اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا علم رکھنے والا ہوں، اور جب مجھے علم سب سے زیادہ ہے تو لا محالہ میرا ایمان بھی سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ سمجھ گئے؟ اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان۔ تو کتاب الایمان میں یہ ارشاد انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس ترجمے کو کہ باب قول النبی انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ بالقلب، اس کو کتاب الایمان میں لانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا اس کا تعلق ہے؟ ذرا ان ساری باتوں پر توجہ رکھنا۔ تو فرماتی ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ باب ہے کتاب الایمان، اور بلا شبہ معرفت باللہ اور علم باللہ یہ ایمان ہے، اور جب معرفت باللہ اور علم باللہ ایمان ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کتاب الایمان میں داخل کیا، اور اس میں رد کرنا بھی ہے کرامیہ کا، جو کرامیہ یہ کہتی ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، اگر اقرار باللسان پایا گیا تو ایمان پا لیا گیا۔ اقرار باللسان کے ساتھ
اب تصدیق بالقلب ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کرامیہ کا رد کیا اور رد کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ کہ ایمان معرفت رب کا نام ہے اور معرفت فعل قلب ہے. تو ذرا آپ دونوں مقدموں کو ملائیے کہ ایمان معرفت الہی کا نام ہے اور معرفت فعل قلب ہے. تو لا محالہ ایمان فعل قلب ہوا، اور جب ایمان فعل قلب ہوا تو کرامیہ کا یہ قول کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، ان کے اس قول کی تردید ہو گئی کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو معرفت رب کا نام ہے اور معرفت یہ فعل قلب ہے، فعل لسان نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان یہ فعل قلب ہے اور وہ کیا ہے؟ تصدیق قلبی. اب یہ بات ذرا آپ کو ذرا سمجھنے میں تھوڑی توجہ کرنا پڑے گی. اب ذرا دو جملے دیکھیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ، اور دوسرا جملہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. تو ان المعرفۃ فعل القلب سے کیا تعلق ہے؟ انا عالمکم باللہ سے، باللہ کے ساتھ، یعنی ان المعرفۃ فعل القلب کا انا عالمکم باللہ سے کیا تعلق ہے کہ امام بخاری نے انا عالمکم باللہ کے بعد وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب کا ذکر کیا ہے. تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال صالحہ پر اور اضافہ کرنے کی کوشش کی. توجہ رکھنا. مثلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ان کی عبادت 1 گھنٹہ کیا 1 ساعت کی عبادت ہماری ساری عمر کی عبادت سے 1000 گنا بہتر ہے اور افضل ہے. تو صحابہ کرام نے یہ سوچ کر اپنی عبادت کی مقدار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی مقدار پر بڑھانا چاہیے، اور یہ چاہا کہ ہمارے اعمال نبی کریم کے اعمال پر بڑھ جائے. تو ان کا یہ جذبہ خیر تھا کہ تاکہ نبی کریم کی تو 1 ساعت کی عبادت اور 1 ساعت کا عمل صالح ہماری ساری عمر کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر ہے. تو اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم ایسا مت کرو، اور تمہارے لیے یہ کرنا لائق نہیں ہے. تم اگر ساری زندگی لمحہ لمحہ عبادت کرو گے تو ہماری عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأنی عالمکم باللہ، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العزت جل جلالہ کا علم تم سب میں سب سے زیادہ ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور یہ جو علم ہے اور یہ معرفت ہے یہ قلب کا فعل ہے، بلکہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل قلب ہے. اور عمل قلب کیا ہے؟ معرفت. تو اور معرفت مجھے تم میں سب سے زیادہ، اور یہ معرفت خود ایک عمل ہے، عمل قلب. تو میرا عمل قلب جو کہ معرفت ہے یہ تم سے زیادہ ہے، اور عمل قلب یہ بھی ایک عمل ہے
تو تم اعمال میں مجھ سے آزاد ہے کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ سکتے ہو، روزے کے ایام زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو عمل قلب ہے، عمل قلب کیا؟ معرفت اور علم، انا عالمکم، تو میرا جو عمل قلب معرفت و علم ہے یہ تو تم سے بڑھ کر رہے گا ہی، اور جب رہے گا تو بظاہر اعمال میں برابری نہیں ہو سکتی، اور جب نہیں ہو سکتی تو یہ تم مشقت میں اپنی جانوں کو مت ڈالو۔ یہی بتانے کے لیے حضرت امام بخاری نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب، اور بے شک معرفت فعل قلب ہے، اور معرفت نبی کو زیادہ تو لا محالہ افعال نبی کے زیادہ ہوں گے۔ اس سے میں ان کا رد کر، اس مقام پر میں ان کے رد کی طرف اشارہ کر دوں جنہوں نے یہ کہا کہ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے ان کے رد کو تفصیل سے بیان کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا انا عالمکم باللہ، اور عمل اور یہ علم یہ فعل قلب ہے، تو اور فعل قلب بھی فعل ہے، اور جب یہ فعل ہے تو نبی کریم کے اعمال۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ دیکھو بھائی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر جو آیت کا حصہ نقل کرتے ہیں، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، اس کو باب سے کیا مناسبت ہے یہ سمجھنا ہی بخاری شریف میں بہت اہم ہے۔ یعنی مطابقت الباب عن الترجمہ للترجمہ، یہ بہت اہم ہے۔ اب پہلے کیا فرمایا؟ انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، اس کی تشریح وجہ مناسبت میں نے ذکر کر دی۔ اب آگے فرماتے لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ یہ آیت ایمان سے کتاب ایمان میں اس باب کے تحت ذکر کرنے کا مفاد کیا ہے؟ حالانکہ یہ آیت تو ایمان کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ ایمان کے تعلق سے ہے، قسم کے تعلق سے ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اے لوگو، اللہ تم سے اس پر مواخذہ نہیں کرتا جو تم اپنی قسموں میں یوں ہی زبان پر لفظ بول دیتے ہو، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، بلکہ اللہ رب العزت تو تم سے مواخذہ کرتا ہے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمایا اور جو تمہارے دلوں میں راسخ ہے۔ تو اب یہ آیت کریمہ باب الایمان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان قسموں سے متعلق ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر یہ جو ذکر کیا ہے تعلیل کے طور پر لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تو اس مقام پر ذکر کرنے کا مفاد کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ تو مفاد یہ کہ آیت کریمہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ایمان صرف
اقرار باللسان کا نام نہیں ہے. کیا ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں عقیدہ اور اعتقاد ضروری ہے. جیسے کہ قسموں میں اگر بلا اختیار زبان پر واللہ جاری ہو گیا تو وہ قسم منعقد نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر دل کا قصب ضروری ہے. تو جب ایمان میں صرف زبان پر بلا قصد و ارادہ کے عادتاً واللہ کے جاری ہونے سے قسم منعقد نہیں ہوتی، بلکہ قصب قول قصب قلب ضروری ہے. تو پھر جب ایمان میں صرف زبان پر یمین کا بلا اختیار جاری ہو جانا بطور عادت یہ کافی نہیں ہے، تو ایمان میں صرف اقرار باللسان کیسے کافی ہو جائے گا؟ بلکہ اقرار باللسان میں ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ ہو اور انسان کا اعتقاد ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ اور اعتقاد کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، اور اعتقاد فعل قلب ہے. اور جب اعتقاد فعل قلب ہے، اور ما سبق میں کیا بیان فرمایا تھا، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب، اور یہ اعتقاد بھی فعل قلب ہے. تو لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے اعتقاد فعل قلب ہے ایسی معرفت فعل قلب ہے. تو لہذا یہ اس بات کی دلیل بھی ہو گئی کہ معرفت فعل قلب، اور اس میں کرامیہ کے قول کی تردید بھی ہو گئی. اب آپ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب اس عبارت کو ملائیے تو بات بالکل واضح آتی ہے، اور جو خفا اور پوشیدگی تھی اس کا بالکل لیا ازالہ ہو جاتا ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. لیکن اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت تم سے مواخذہ کرتا ہے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمایا، جو تمہارے دلوں کا اعتقاد ہے، اور اعتقاد یہ فعل قلب ہے. اور جب اعتقاد فعل قلب ہے اور معرفت، اور جب اعتقاد فعل قلب ہوگا تو لا محالہ معرفت بھی فعل قلب ہوگی. اور یہ ثابت ہو گیا کہ اقرار باللسان صرف ایمان میں کافی نہیں ہے. اس کے بعد میں ایک حدیث پاک ہے، حدثنا محمد بن سلام. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث کی عبارت کو جو آئندہ آ رہی ہے اپنی کاپی پر نقل کر کے کل کو بیٹھیے گا. میں کل کو اس آئندہ آنے والے حدیث کی تشریح اور توضیح کرتا ہوں. ابھی سبق کی مقدار بہت کم چل رہی ہے، اس لیے کہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھا کر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان استدلال کا جو طرز ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور ابھی میں راویان حدیث کا نام ذکر کر رہا ہوں، ان کی تفصیل بتا رہا ہوں، اور تفصیل سے مفردات کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کتاب کے سمجھنے اور پڑھنے کا سلیقہ آ جائے. اور جب آپ کو یہ مہارت ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ ایک آدھ ہفتے ہی میں، تو پھر بعد میں کتاب کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے آپ ابھی محنت کر کے کتاب کے طرز انداز کو، طرز بیان کو، اور امام بخاری کے طرز بیان کو قاعدے سے سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ کسی دقت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور آپ روز کا سبق حدیث کی عبارت میں نے شاید کل آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ جتنا بڑا کریں اتنا اپنی کاپی پر جو پڑھنا ہو اس کو اپنی کاپی پر نقل کر لیا کریں تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی رہے.